الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن، کہ مؤذن جو ہوتا ہے اذان دینے والا، جو اذان دیتا ہے، اس کی مؤذن کی جو آواز ہے وہ جہاں تک پہنچتی ہے جب وہ اذان دے رہا ہوتا ہے، وہاں تک جو بھی کوئی جن ولا انس ولا شیء، جو بھی کوئی جن ہو، انسان ہو، اور جو چیز بھی لیونگ بینگ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی آواز کی ریچ تک، اور وہ اس کی آواز، اس اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے، تو وہ لیونگ بینگ جو ہے وہ قیامت کے دن ضرور اس کے حق میں شہادت دے گی۔ شہید له یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن وہ تمام کی تمام لیونگ بینگز جن کے سامنے اذان کی آواز پہنچی ہے اس بندے کے جو مؤذن کی اذان دینے سے، تو وہ تمام کے تمام بینگز، کریشنز جو ہیں وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس بندے نے اذان دی تھی۔ تو ظاہر ہے مؤذن کا ایک اپنا بہت بڑا مقام ہے، اذان دینے کے اپنے بہت سے زیادہ فضائل ہیں، لیکن ان فضائل کو سمجھنے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ، بیکاز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر مسجد کا قیام ہوا، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسری بھی مساجد بننا شروع ہو گئیں، تو اب جو مین ایشو واز کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، ہر وقت دن میں 5 مرتبہ جو نماز کی اذان، کال فار دا پریئرز جسے کہا جاتا ہے، انویٹیشن ٹو دا پریئر، وہ کیسے ہوگی؟ اس میں ظاہر کافی کنفیوژن ہوئے، لوگوں نے سجیشنز دی کہ ہم کسی گراؤنڈ کے اوپر، کسی بلند جگہ کے اوپر آگ یعنی کہ فائر لائٹ کر دیں گے ہر نماز کے ٹائم پہ، تو اس سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ آ گیا۔ سم پیپل ور آف دا اوپینین کہ ہم جیسے جیوز کی طرح جو ان کا ایک جو قسم کا بھونپو ہوتا ہے، جو ایک باجا ہوتا ہے، وہ بجا کے انوائٹ کرتے ہیں، ہم بھی وہ اسی طرح سے انسٹرومنٹ بجا کر لوگوں کو انوائٹ کریں گے۔ سم پیپل ور آف دا اوپینین کہ ہم کرسچنس کی طرح، جو نصارہ کی طرح اس وقت کے وہ جو ناقوس گھنٹے وغیرہ بجا کے لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اپنی پریئر ٹائمز پہ یا سنڈیز والے دن، ہم اس طرح سے لوگوں کو انوائٹ کریں گے۔ تو ڈفرینٹ فارمز آف اوپینینز سامنے آئے، لیکن ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ جو میتھڈز تھے ان پہ شرح صدر نہیں ہو رہا تھا۔ فائنلی پھر عبداللہ بن زید بن عبدریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میں ایک جو کرسچنس کا جو یہ جو جسے کہا جاتا ہے ناقوس، جو باجا، یہ کسی کے ہاتھ میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تم کیا یہ بیچتے ہو؟ تو وہ سامنے خواب والے نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ اس نے کہا کہ میں رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، یعنی ہم اذان کے لیے اس سے لوگوں کو نماز کے لیے انوائٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر کلمات نہ بتاؤں، اور پھر انہوں نے اذان وغیرہ کے کلمات بتائے۔ یہی بہت ساری روایات میں، ابو داؤد کی روایت میں بھی یہی بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ کنفیوژنس کا شکار تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، اور یہ سارے جو ہے سجیشنز لوگوں کے سامنے آ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر نہیں تھا۔ تو پھر فائنلی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا، تو انہوں نے اس پر پھر انہیں بشارت دی، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ انہا لرؤیا حق، کہ یہ سچا خواب ہے۔
آپ کی گویا کہ تسلی ہو گئی اس سے۔ اور پھر خواب دیکھنے کے بعد جیسے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن زید جو ان کے صاحبزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے یہ فرمایا کہ میں نے جب یہ خواب دیکھا تو پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو بھی غالباً یہ خواب آیا تھا، لیکن انہوں نے بتانے سے تھوڑا سا انہیں حجاب ہوا، تھوڑا شرم آئی کہ اب میں آئی ایم ٹو لیٹ فار دیٹ۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے اذان سنی تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انصاری جو صحابی ہیں، یہ جس طرح سے تمہیں اذان کے کلمے سکھا رہے ہیں، یہ پڑھنا شروع کرو اور اذان دو۔ تو جب یہ عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے گویا ایک پینک میں فوراً بھاگے کہ یہ خواب تو مجھے بھی آیا تھا۔ اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا بعض دوسرے صحابہ کرام کو بھی یہی خواب اذان کا جو تھا یہ آیا تھا۔ بہرحال اتنی اوتھینٹک روایات جو ہیں ان سے ثابت جتنا ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں ایک شخص آیا جو ابو داؤد دارمی کی روایت کے مطابق ان کے صاحبزادے جسے نریٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندے نے کے ہاتھ میں جو ان کے خواب میں بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں گویا وہ تھا ناقوس جو باجا تھا، تو انہوں نے اس سے عرض کیا کہ یہ مجھے بیچو گے؟ تو بالا اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر کلمات بتاتا ہوں، اور پھر اس نے اذان کے کلمات پورے بتائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمات بتانے کے بعد پھر وہ شخص جو خواب میں تھا وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اور تھوڑے سے توقف کے بعد اس بندے نے مجھ سے کہا کہ جب نماز کو قائم کرو تو تم اقامت اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی ایون اقامت کے بھی الفاظ بتائے۔ اور پھر ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت یہ آرڈرز پاس کیے کہ یہ اذان اس طرح سے دی جائے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اس میں بھی اسی قسم کا ذکر آتا ہے، لما کثر الناس ذکروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان يوروا نارا يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ، کہ جب لوگوں کو کنفیوژنز ہوئیں کہ یہ اذان کے لیے یا انویٹیشن کے لیے کال فار پریئر کس طرح سے دی جائے، تو بعض کے خیال میں آگ جلانے کی سجیشن سامنے آئی، بعض نے کہا ہم ناقوس بجائیں گے جو گھنٹا آیا، بعض کے نزدیک وہ بھونپو بجانے کی بات ہوئی۔ تو فائنلی پھر اس خواب کے ذریعے اللہ نے وحی نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور جب انہیں آرڈر ہوا تو انہوں نے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو آرڈر دیا کہ تم اذان دو، اور پھر کہا کہ دو دفعہ اذان اور اقامت ایک دفعہ دیا کرو، یشفع الاذان و یؤتر الاقامہ۔ بہرحال اس ایک روایت میں 2 دفعہ کا ذکر آتا ہے، لیکن ایک دوسری روایت جو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے اس کے مطابق اذان کی طرح اقامت میں بھی 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ والے کلمات پڑھے جانے کا ذکر آتا ہے۔ اور ظاہر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ایک 8 ہجری میں جب غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا اس وقت پھر ان کا بڑے ڈیٹیل میں قصہ بھی آتا ہے کہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان کھلی معافی کا اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم لوگوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور معاف کر دیا، تو یہ بہرحال پھر اپنے کچھ دوستوں یاروں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، اپنے 9 غالباً ایک روایت میں پتہ چلتا ہے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، یہ مسلمان اب تک نہیں ہوئے تھے۔ اور غزوہ حنین سے واپسی پر یہ بہرحال جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو غالباً نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ ہنسی مذاق اور ایک تمسخر کے طور پر اذان کی نقل کرنے لگے۔ یہ دوست سارے ایک مذاق اڑانے کے لیے اذان دینے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا ایسی یہ اذان کون دے رہا تھا اتنی زور سے، تو تمام ساتھیوں نے ان کی طرف اشارہ کیا ابو معذورہ کی طرف کہ آپ دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابو معذورہ رضی اللہ عنہ سے
کہا کہ تم اس طرح اذان دو، اور ان سے یہ تمام اذان کی کلمات کہلوائے، اور پھر کہلوانے کے بعد انہیں ایک تھیلی عنایت فرمائی جس میں ایک چاندی سلور تھا یا درہمز وغیرہ غالباً، اور ان کے سر اور جسم کے فرنٹ پہ یعنی سینے وغیرہ پہ اور چہرے پہ اور ان کے پیٹ وغیرہ پہ ہاتھ پھیرا پیار سے، تو گویا ایک ان پہ اثر ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک، اور آپ مسلمان ہو گئے ظاہر ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے حرم مکہ کا امام مؤذن بنا دیجیے، تو اس وقت آپ نے آرڈر فرمایا کہ انہیں حرم کا مؤذن بنا دیا جائے، اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مسجد الحرام میں اذان دیا کرتے تھے۔ اور بہرحال اسی لیے ان سے یہ روایت بھی ایک ملتی ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علمہ الاذان 19 کلمات والاقامۃ 17 کلمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی 19 کلمے اور اقامت 17 کلمے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ مائنر اختلافات کے ساتھ تمام روایات ہمیں ملتی ہیں، لیکن اذان اور اقامت کی ظاہر اپنی ایک برکت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور دینے والے کے لیے بہت ہی ہائیسٹ ریوارڈز ان جنت ہیں ظاہر ہے۔ بیسکلی بھی اگر دیکھا جائے، جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس سے تمام جو سب سے فرسٹ چیز ہے انسان کی زندگی میں، مسلمان کی خاص طور سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ عقیدہ توحید کا، یعنی بلکہ صفات وغیرہ کا جو مسئلہ آتا ہے، تو بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے تمام کی تمام توحید کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ کوئی اور اللہ کے سوا الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسی طرح اب اللہ کے اس توحید کے راستے پر چلنے کا راستہ کیا ہوگا، تو وہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے سوال ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے آف کورس حی علی الصلاۃ کے ذریعے سے نماز کی دعوت دی جاتی ہے، اور حی علی الفلاح کے ذریعے سے اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے جو ریالٹی ہے، یعنی جو اصل فلاح کامیابی ہے وہ ظاہر نماز میں ہی ہے۔ اور پھر فائنلی اللہ اکبر کہہ کر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو وہ اسی کی گویا ایک کنکلوڈ ہو جاتی ہے بات۔ تو اذان سے بڑے اور کلمات کیا ہوں گے، اسی لیے یہی وجہ ہے اس کے بہت بڑے ایک مقام اور سٹیچر ہے اذان دینے والے کا۔ اور اس کے مطابق ظاہر ہے بعض پھر چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اذان دینے والا ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اذا اذنت فترسل اذا اقمت فاحذر واجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ الآکل من آکلہ والشارب من شربہ والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجتہ ولا تقوموا حتی ترونی، کہ تم جب اذان دیتے ہو تو آہستہ آہستہ ایک تو ٹھہر ٹھہر کر دیا کرو، جلدی نہیں کیا کرو۔ ہر اذان میں گویا سارٹ آف ایک سانس توڑ کے اور پھر نیکسٹ کلمہ کہا کرو۔ اور جب اقامت کہو تو اپنی اقامت اور اذان کے درمیان میں کچھ ڈسٹنس رکھو، کوئی فاصلہ رکھو، تاکہ اگر کوئی کھا پی رہا ہے بندہ یا کوئی ٹوائلٹ وغیرہ کی کسی کی حاجت ہے تو وہ اپنی حاجت وغیرہ اذان ہوئی ہے تو وہ اپنی نیڈز اپنی کاموں سے فارغ وغیرہ ہو جائے اور پھر آ کر وہ نماز پڑھ سکے۔ تو ایک باقاعدہ انسٹرکشنز بھی دیں کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور پھر دوسری انسٹرکشن جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی وہ دی یجعل اصبعیہ فی اذنیہ قال انہ ارفع بصوت لصوتک، کہ تم اذان دیتے وقت اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرو، اس سے کیا ہوگا آف کورس کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری انسٹرکشنز بلال رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے، اور جو دوسرے مؤذنین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 3-4 نام جو آتے ہیں، ابو محذورہ تھے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہما تھے، یہ سب کے سب ان حضرات کو جو انسٹرکشنز دی ان میں ہمیں یہ ملتی ہیں چیز۔ اور ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے ایک مرتبہ اذان دی، پھر نماز کے وقت جب بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا اقامت دینے کا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، ان اخا سدائی قد اذن ومن اذن فهو یقیم، کہ اس ہمارے بھائی سدا نے آج اذان دی ہے تو اسی کا حق بنتا ہے اقامت کا بھی، یعنی اگر ایک دوسرا بندے نے اذان دی ہے اور وہ دوسرا اقامت کرے تو نہیں، حق پہلا جو ہوگا وہ اسی جس نے اذان دی ہے اسی کو چاہیے کہ وہ اقامت بھی کرے۔
اور ظاہر ہے ایک روایت میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل بنا کر مجھے روانہ فرمایا تو آخر میں مجھے کچھ انسٹرکشنز فائنلی فرمائیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ایسا مؤذن مقرر کرنا جو اذان پڑھنے کے لیے مزدوری نہ لے، اجرت نہ لے. اتخذوا مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، پے نہ لے، تاکہ وہ جو خالص اخلاص اللہ کے لیے بالکل ڈیڈیکیٹ ہو کر اذان دے. کیونکہ اذان ایک ایسی چیز ہے، ظاہر ہے آف کورس کسی دنیا آج کل کے زمانے میں دیز انسٹرکشنز ڈونٹ ریلی اپلائی بیکاز ایک حالات کا تقاضا ڈفرینٹ ہو چکا ہے، لیکن اصل جو اجر ہے، جو اصل افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے. اس کی وجہ بہت ساری روایات سے بھی پتہ چلتا ہے، خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، کہ جو امام ہوتا ہے نماز پڑھانے والا وہ ضامن ہوتا ہے، تمام مقتدی یعنی کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کا ضامن امام ہے. اور جو مؤذن ہے وہ اذان دے رہا ہے تو وہ گویا امین ہے، مؤتمن، وہ امین ہے تمام اس اذان دینے کا. تو اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ ہمارے ائمہ اور جو ان کے لیے اماموں کو ٹھیک ٹھیک چلا، ان کو توفیق دے، اور مؤذنوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. ظاہر ہے مؤذن اور امام دونوں کی ذمہ داری بتائی اور ان کے حق میں دعا بھی فرمائی. ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہی واز ٹریولنگ، تو انہوں نے ٹریول کرنے سے پہلے غالباً جو آئے نبی، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً 20 دن قیام فرمایا تمام دین وغیرہ کے شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے، اور پھر وہ واپس جانے لگے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سافرتما فاذنوا واقیما ولیؤمکما اکبرکما، کہ جب تم ٹریولنگ کر رہے ہو، سفر میں ہو، تو اذان اور اقامت دونوں دیا کرو، اور اپنے میں سے کسی بڑے بزرگ کو پھر امام بنا لیا کرو. ایک گویا کہ اگر تمام لوگوں کا شرعی نالج کے اعتبار سے مرتبہ سیم ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ بڑے ایج والے کو مؤذن بنا لیا جائے. اور ظاہر ہے یہ وجوہات، یہ ساری انسٹرکشنز دینے کی، ان ڈیٹیلز کی وجوہات بہت ہی کلیئر ہیں، کیونکہ جو اذان ہے، جو مؤذن ہے خاص طور سے، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. جیسے کہ ہم نے انیشلی پڑھا کہ جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، تمام کی تمام جو بینگز ہیں، اسپیسیز ہیں، جن تک وہ آواز اس بندے کی پہنچتی ہے، وہ سب قیامت کے دن اس کی حق میں گواہی دیں گے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو وہ اذان پہ ظاہر ہے آف کورس لبیک بھی کہتی ہوں غالباً، یا جس فارم میں بھی کرتی ہیں، ہماری شعور، عقل، ہماری انڈرسٹینڈنگ کی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں، اسپیشیز ہیں، وہ سب کی سبب تمام جن و انس کے علاوہ دوسری سب مخلوقات بھی اس کو سنتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس اذان کو. اسی لیے سورہ مطففین میں کیا آیا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. بہرحال ان کا جو مؤذنین کا ہے مرتبہ اور مقام، یہ بہت ہی ہائی ہے، بہت ہی فضیلت والی بات ہے. کیونکہ اذان تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی کہ ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مکان الروحاء، کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے وہ مکان روحا کے تک بھاگ جاتا ہے. روحا جو تھا، یہ روایات سے پتہ چلتا ہے غالباً 36 مائلز دور تھا مدینہ منورہ سے. تو گویا اذان کی آواز وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. جس طرح اندھیرے کے لیے سورج ناقابل برداشت ہے، یا سردی کے لیے آگ ناقابل برداشت ہے. یعنی سردی ہے، اب سامنے آگ جلا دی تو سردی ختم ہو گئی. اندھیرا ہے، کسی نے لائٹ آن کر دی، سورج نکل آیا تو وہ اندھیرا غائب ہو گیا. اسی طرح اذان کی آواز جب سنتا ہے تو شیطان، تو وہ وہاں سے 36 مائلز روحا ہے، تو گویا اتنا دور بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اس جگہ سے جہاں پہ اذان کی آواز آ رہی ہے. اور اسی لیے ان مؤذنین کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، کیونکہ یہ مؤذنین جو ہیں ان کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ اطول الناس اعناقا، کہ ان کی دراز گردنیں ہوں گی، براڈ گردنیں ہوں گی، گویا کہ ان کے سر بلند ہوں گے، یہ بالکل پراؤڈلی گھوم رہے ہوں گے قیامت کے دن.
اور یہیں تک ہی نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث علی کتبان المسک یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو مسک یعنی کہ مشک ہوتا ہے جو بالکل پیور فارم میں، اس کے ٹیلوں پر ٹھہرائے جائیں گے یوم قیامت کے دن۔ پہلا وہ عبد حق اللہ و حق المولاہ ورجل ام قوما وہم بھی راضون ورجل ینادی الصلاۃ والخمس کل یوم القیامہ، کہ پہلا وہ شخص جو اپنے آقا کا اور اپنے رب کا دونوں کا فرما بردار ہوگا، دوسرا وہ شخص جس کو جماعت کا امام بنایا جائے گا اور لوگ اس سے راضی اور خوش ہوں گے، اور تیسرا بندہ جو دن رات میں 5 مرتبہ اذان دے گا، یعنی مؤذن جو 5 وقت کی اذان دینے والا ہے اسے بھی مشک کے ٹیلوں پر قیامت کے دن بیٹھایا جائے گا۔ اور یہیں تک ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براۃ من النار، کہ جو شخص بھی 7 سال تک اذان دے گا اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا اعلان ہے، کتب له براۃ من النار، جہنم کی آگ سے اس کی خلاصی گویا کہ ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے ایک دوسری روایت میں بھی جابر رضی اللہ عنہ کی اسی قسم کا ایک دوسری فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورہم یؤذن المؤذن ویلبی الملبی، کہ جو قیامت کے دن جب آخرت سے پہلے لوگ اپنی قبور سے اٹھیں گے تو اذان دینے والا جو ہے وہ مؤذن جو ہے وہ اذان دیتا ہوا اٹھے گا، اور جو ملبی یعنی کہ تلبیہ جو حج کے دوران ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ پڑھتے ہوئے کو اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو ظاہر اذان کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، یہی اگر وہ قبروں سے اذان دیتے ہوئے اٹھے گا تو یہ اس سے بڑی اس کی اور کیا فضیلت کی بات ہوگی۔ اور پھر قیامت کے دن وہ مشک کے ٹیلوں پہ ہوگا، اس کی دراز گردن یعنی کہ پراؤڈلی وہ گھوم رہا ہوگا، اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کے اعلانات ہمیں ملتے ہیں روایات میں، تو اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے جو ایک مؤذن کا ہے۔ تو بہرحال ایک عام آدمی کے لیے بھی یہی سمجھنے کی بات ہے کہ جب وہ اذان کی آواز سنے تو اس کے بعد بھی دعا کرے، اور جب اذان سن رہا ہے تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس میں کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہے تو سننے والے کو چاہیے وہ اذان کو ریپیٹ کرے، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہے، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سنے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اور پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو جو سننے والا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور دوبارہ جب حی علی الفلاح سنے تو پھر دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور فائنلی جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ سننے والا بھی اللہ اکبر کہے، اور جب لا الہ الا اللہ سنے تو لا الہ الا اللہ کہے۔ تو یعنی گویا یہ کلمات اذان کے ریپیٹ بھی کرے، کیونکہ یہی جو اذان ہے اس کے گویا کہ 2 ڈفرینٹ پہلو ہیں۔ پہلے تو آف کورس یہ ایک نماز کا اعلان ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایمان کی بھی دعوت اور پکار، اور جو دین حق کا جو منشور ہے بالکل اس کی طرف بھی گویا اس کے اندر ایک کیٹیگورک ہمیں میسج ملتا ہے تمام ان کلمات سے، تو اس کو ریپیٹ کرنے سے بھی اس بندے کی فضیلت بڑھے گی۔ اور پھر جب اذان ختم ہو جائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے جب اذان سننے کے بعد بندہ یہ کلمات کہے رضیت باللہ ربا و محمد رسولا و بالاسلام دینا جب یہ بندہ کہے گا یعنی اذان سننے کے بعد یہ بندہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا، جو بندہ بھی اذان کے بعد یہ کلمات کہے گا تو غفر لہ ذنبہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ہر اذان کے بعد ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام فرمائیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا۔ یہ کلمات کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کے ذریعے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں مختلف دعا بھی ایک ہمیں ملتی ہے بخاری شریف کے اندر کہ جب اذان سنی جائے تو یہ دعا مانگی جائے اللہم رب ھذہ دعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو جو بندہ بھی یہ دعا مانگے گا
وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس دعا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو وسیلہ، اور پھر دوسرا فضیلہ، اور تیسرا مقام محمود کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنے کا ہمیں ملتا ہے پہلو، اور اس کی وجہ ظاہر واضح ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلہ کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقبولیت اور محبوبیت ہے اس کا ایک خاص مقام اور مرتبہ اور جو جنت کا ایک خاص ایک مخصوص ممتاز درجہ ہے وہ وسیلہ ہے، اور وہ دراصل ان ریالٹی ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے آف کورس، اور ہو ادر دین آر بیلوڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار، کیونکہ قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا دور ہوگا اور لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، پھر نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب انبیاء جب کہیں گے نفسی نفسی کہ آج تو میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میری اپنی نفسی نفسی کہیں گے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رب سے دعا کریں گے سجدے میں گر کر، اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، کہ سب سے پہلا شافع میں ہوں گا اور اللہ کے بارگاہ میں سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ فلا فخر، کہ قیامت کے دن جو حمد کا جھنڈا ہے وہ میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام جو انبیاء اور رسل ہیں اور ان کے تمام جو فالوورز ہیں، متبعین ہیں، وہ سب کے سب میرے اسی جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ گویا کہ اس آیت کی پیشن گوئی سمجھ لیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ موسٹ شورلی ہوپ فلی آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے اسی لیے یہ وسیلے کی دعا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے کی جاتی ہے، اللہم رب ھذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ الی آخر الدعا۔ بہرحال ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم رب ھذہ دعوت التامہ سے لے کر وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ تک، یہ جو پوری دعا ہے، اس پوری دعا کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ بیہقی کی روایت میں اس دعا کے آخر میں انک لا تخلف المیعاد کے بھی ورڈز ہیں، تو گویا کوئی پوری دعا اگر پڑھنا چاہے تو وہ یہ ہوگی اذان کے بعد کہ اللہم رب ھذہ دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یا انک لا تخلف المیعاد کا بھی بیہقی کی روایت میں اضافہ ملتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم، یہ اذان اور مؤذن کے اپنا بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے جسے سمجھنے کے لیے ہی بہت زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس کی ضرورت نہیں، کیونکہ کیٹیگوریکلی احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اذان کی فضیلت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے سے مراد یعنی اس پہ اذان دینے کی، مؤذن بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔